आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं किताब रिव्यू। आज मैं जिस किताब को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है हसरत मोहानी की मुख्तसर सवाने हयात। इस किताब को शाया किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने, जो सवाने हयात की इशाअत का एक सिलसिला वो चलाते हैं, उसमें ये किताब है। और इसे लिखा है प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब ने। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी हम सब वाक़िफ़ हैं। वो एक बुलंद पाया शायर, नक़ाद और दानिश्वर के तौर पर उर्दू दुनिया में पहचाने जाते हैं। इस किताब के बारे में चंद सतरें पहले पढ़ दूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा। हसरत मोहानी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के एक बड़े मुजाहिद थे। 20वीं सदी के इब्तदाई दौर के कौमी रहनुमाओं में उनका नाम सर फहरिस्त आता है। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद वो पहले मुसलमान कौमी रहनुमा थे जिन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, और उसकी वजह से बरतानवी दौर हुकूमत में उन्हें क़ैद बामशक्क़त की सज़ा दी गई। और वो कौन सी जेल थी जिसमें वो नहीं रहे? नैनी जेल हो, अहमदाबाद जेल हो, और दीगर बहुत सारी वो मशहूर जेलें जिनमें पंडित नेहरू और दूसरे हजरात थे, उनमें से मौलाना हसरत मोहानी भी थे। इनका नाम था फजलुल हसन हसरत मोहान, जो लखनऊ और कानपुर के दरमियान वाक़ा है। और मोहान एक मरदुम ख़ैज़ ख़ित्ता है, वहाँ बड़े बुज़ुर्गों का और बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र भी आता है। वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। सारी ज़िंदगी इन्होंने अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखा और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। आज़ादी के बाद भी ये मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बने, और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनने के बाद आज जब हम ये सुनते हैं कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के यहाँ सैकड़ों करोड़ की दौलत मिल रही है, वो उस ज़माने में 3rd क्लास में वो ट्रेन में सफ़र करते थे, आम आदमी की ज़िंदगी बसर करते थे। उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में बीता, और हम जानते हैं कि उन्होंने इब्तदाई शारहीन गालिब में उनका शुमार होता है, जिसमें कलाम गालिब और बमा शरह के उन्होंने पेश किया। और अपनी शरह में उन्होंने जाबजा अपनी ज़बान, लिसान इल्म और अरूज़दानी का इजहार भी किया है, उसका सबूत भी दिया है। हम उनके चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप ये देखें कि ज़बान कितनी आसान है। उस वक्त के मशहूर शुरा में असग़र गोंडवी, यगाना चंगेज़ी जैसे हज़रात थे जिनमें हसरत मोहानी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। और उनका कलाम आप सुने और महसूस होंगे, मुझे यकीन है। एक बर्क़ तपां है कि तकल्लुम है तुम्हारा, एक सहर है लर्ज़ां के तबस्सुम है तुम्हारा। मज़हब इश्क़ है पुरसिशे हुस्न, हम नहीं जानते सवाब व अज़ाब। अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद, रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। गोतर के आरज़ू को ज़माना गुज़र गया, लेकिन गई ना हमसे तेरी सरगरानियाँ। नहीं आती तो उनकी याद महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। ये वो ऐसे ज़रबुल अमसाल अशार हैं जो अवामी ज़िंदगी में अदब के नाम पर ये अशार इतने मशहूर हैं कि आम आदमी भी इन अशार को याद रखता है और मौका ब मौका उनका इस्तेमाल भी करता है। नहीं आती तो उनकी याद महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। शब वही शब है, दिन वही दिन है, जो तेरी याद में गुज़र जाएं। दिलों को फ़िक्र दो आलम से कर दिया आज़ाद, तेरे जुनू का खुदा सिलसिला दराज करे। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। खुशी से ख़त्म करे सख्तियाँ क़ैदे फ़रंग अपनी, कि हम आज़ाद हैं बेगाने रंजे दिलाज़ारी। कुछ हद से बढ़ चली हैं तेरी का जदाइयाँ, इस दर्जा एतबारे तमन्ना न चाहिए। जिनको हम उनसे बिगड़ते हैं, वो शब को हमसे रस्म पाबंदी औकात चली आती है।
تھا حجاب ان کا میری حیرت سے سرگرم کلام، تھی بظاہر خاموشی در پردہ خاموشی نہ تھی۔ تیری دلداریوں سے صورت بیگانگی نکلی، خوشی ایسی بھی ہوتی ہے، الم ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ کلام جسے آپ اردو کی شناخت کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کیسی ہوتی ہے، تو آپ یہ حسرت کا کلام آپ پڑھ کر اپنے دوستوں کو سنا سکتے ہیں۔ آنکھوں سے وہ پنہا ہے تو کیا دید ہے دل سے، ہم دیکھتے رہتے ہیں بدستور کسی کو۔ آنکھوں سے وہ پنہا ہے تو کیا دید ہے دل سے، ہم دیکھتے رہتے ہیں بدستور کسی کو۔ سب ہنس پڑے کھلکھلا کے غنچے، چھڑا جو لطیفہ صبا نے، چھیڑا جو لطیفہ صبا نے۔ سب ہنس پڑے کھلکھلا کے غنچے، چھیڑا جو لطیفہ صبا نے۔ شام ہو یا کہ سحر یاد انہی کی رکھنی، دن ہو یا رات ہمیں ذکر انہی کا کرنا۔ سیر گل خوش نہیں آتی کسی عنوان ہمیں، جا کے لوٹ آتے ہیں دیوار گلستاں کے قریب۔ دیکھا جو کہیں گرم نظر بزم عدو میں، وہ ڈانٹ گئے مجھ کو برابر سے نکل کر۔ ہے انتہائے یاس بھی ایک ابتدائے شوق، پھر آ گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم۔ شکوے جور تقاضائے کرم عرض وفا، تم جو مل جاؤ کہیں ہم کو تو کیا کیا نہ کریں۔ وہ ہنس دیتے ہیں اکثر دیکھ کر گرم نظر مجھ کو، عرض یہ ہے کہ روشن ہم پہ سارا حال تیرا ہے۔ مر مٹا آپ پہ کون، آپ نے یہ بھی نہ سنا، آپ کی جان سے دور آپ سے شکوہ ہے بجا۔ تمنا کو پھر کوئی شکایت نہ رہتی، جو تم بھول کر بھی ادھر دیکھ لیتے۔ تیری یاد آرام دل بن رہی ہے، تیرا نام ورد زباں ہو رہا ہے۔ واعظ تیری زبان سے اللہ کی پناہ، کیا کیا بیان کی ہے خرابی شراب کی۔ دیکھنے کو آئے ہیں کوٹھے پہ وہ کالی گھٹا، جھومتی پھرتی ہے کیا کیا حکمت والی گھٹا۔ رائے گاں حسرت نہ جائے گا میرا مشت غبار، کہ زمیں لے جائے گی کچھ آسماں لے جائے گا۔ یہ بھی ایک چھیڑ ہے کہ قدرت نے تم کو خود بھی ہمیں غیور کیا۔ سیاہ کار تھے بعض صفا ہو گئے ہم، تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئے ہم۔ تم سے گدا کو اس شہ خوباں کی آرزو، حسرت یہ اور کیا ہے جو دیوانگی نہیں۔ چل چکا آپ کا فریب وفا، اب میں اس درجہ بے خبر بھی نہیں۔ حسرت کے کلام میں وہ فن کی وہ بلندیاں ہیں جسے ہم غزل کا یا شاعری کا معیار کہتے ہیں۔ حسرت موہانی جیلوں میں رہے، روزنامچے لکھا کیے، تنقید پر کتابیں لکھیں، اپنی زندگی کے مختلف مواقع کو انہوں نے قلم بند کیا، شاعری کی اور بہت بہترین شاعری کی۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ میر، غالب، اقبال، فیض اور حسرت جذبی فراق کا مطالعہ کیے بغیر ہمیں اپنی شاعری کے دبستانوں کا احساس نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اردو شاعری کے آفاق کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اردو شاعری نے زندگی کو کن کن رنگوں میں پیش کیا ہے۔ اس کی حیتیں، زبان، وہ عروضی پابندیاں، وہ ذہنی افق، وہ عمق، ان تمام کا احساس ہمیں اچھی شاعری پڑھ کر ہوتا ہے۔ اور اچھی اعلیٰ شاعری اور معیاری شاعری کا اگر ذکر ہوگا تو حسرت کا نام بھی ان چند شعراء میں ہوگا جو اردو کی آبرو ہیں۔ حسرت وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکمل سوراج یا مکمل آزادی کا نعرہ دیا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے وجود میں آنے کے 10-15 برسوں بعد ہی جو لوگ بہت ایکٹیو ہوئے اور جو انگریزوں کی نظر میں چڑھ گئے،
جنہیں انگریز اپنا دشمن مانتے تھے، ان میں بال گنگادھر تلک اور مولانا حسرت موہانی کا نام سر فہرست ہے۔ چند سطریں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ قول کے دھنی حسرت نے جو کہا تھا اس پر عمل بھی کیا، اور اردو معلّہ کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوتے ہی اپنا تمام وقت سیاست کی عملی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے 1913 میں علی گڑھ کے محلہ رسول گنج میں موہانی سودیشی اسٹور کھولا، یعنی ذریعہ معاش وہ اختیار کیا جس سے ان کے سیاسی جذبات کو تسکین ملتی رہے۔ اسی موقع پر مولانا شبلی نعمانی نے حسرت سے کہا تھا، تم آدمی ہو یا جن، پہلے شاعر تھے، پھر ہیپٹیشین بنے اور اب بنیے ہو گئے۔ اس اسٹور کے لیے کپڑا قرض پر آتا تھا، جس کی ادائیگی حسرت کپڑا فروخت ہونے کے بعد کرتے تھے۔ انہوں نے دور دراز کے علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کو سودیشی مال کی دکانیں کھولنے اور عوام کو بدیشی مال کا بائیکاٹ کرنے پر آمادہ کیا۔ حتیٰ کہ ٹونک جیسی دور افتادہ دیسی ریاست میں بھی ان کی کاوشوں سے لوگ سودیشی تحریک سے متاثر ہوئے۔ ہمیں جانتے ہیں کہ سودیشی تحریک نے کس طرح ہندوستانیوں کا ذہن بنایا اور آزادی کی وہ مشعل روشن کی جس سے آگے چل کر ہندوستان آزاد ہوا۔ آج تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس پائے کا سیاستداں اتنا سادہ دل بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ذہن بھی رکھ سکتا ہے جو ملک کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو۔ انہوں نے تو اپنی ساری زندگی نچھاور کر دی۔ حسرت کئی معنوں میں جانے جائیں گے، پارلیمنٹ کی تاریخ میں بھی وہ جانے جائیں گے اور انڈین نیشنل کانگریس کی تاریخ میں بھی جانے جائیں گے، اور اس سے بھی بڑی بات اردو ادب میں بھی وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا وہ مقام ہے جو آنے والا کوئی بھی نقاد ہو، کتنا ہی دیدور نقاد ہو، ان کے نام کو اس فہرست سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو ملک کے لیے اور حب الوطنی کی ایک ایسی مثال پیش کر گئے جو رہتی دنیا تک وہ مثال قائم رہے گی۔ اس کتاب کو مظفر حنفی صاحب نے بڑی سلیقے سے، یہ مختصر کتاب ہے، اس کو لکھا ہے، نیشنل بک ٹرسٹ نے اس کو شائع کیا، اس لیے اس کی قیمت بھی 13 روپے 50 پیسے رکھی گئی ہے۔ کہیں سے یہ کتاب آپ کو حاصل ہو تو اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور اس میں آپ کو حسرت موہانی کی زندگی کے مختلف شیڈز اس میں دکھائی دیں گے۔ اور یہ کتاب اس زمانے میں یقیناً ہے کہ کمپیوٹر سے آنے کے پہلے کی بات ہے، تو کتابت شدہ ہے یہ کتاب، اور بہت خوبصورت شائع ہوئی ہے۔ برسوں سے یہ میری لائبریری میں تھی۔ مجھے میرا ارمان یہ تھا کہ میں اس کتاب پر تبصرہ کروں، یہ کتاب آپ تک پہنچاؤں، اور دعا کروں کہ یہ اور اس طرح کی کتابیں آپ پڑھیں۔ آپ کے مطالعے میں نہ صرف وسعت آئے گی بلکہ یہ ملک و قوم اور ملت اور اردو کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ امید ہے ہمارا آنے والا دن آج سے بہتر ہوگا۔ شکریہ۔